اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 66ویں مرحلے پہ پہنچ گئی۔ آج جس ہستی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نام ان کا سماعت کر لیجئے۔ شہنشاہ دکن، سلطان العارفین، حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی 16 شعبان 586 ہجری، 17 سپٹمبر 1190 عیسوی بروز سوموار، اور تاریخ وصال جو ہے وہ آپ کی 19 شعبان ہے، 687 ہجری ہے، اور 17 ہی سپٹمبر بنتی ہے 1288 عیسوی بروز جمعۃ المبارک۔ تو قمری سال کو اگر گنا جائے تو اس کے مطابق آپ کی عمر جو ہے وہ 101 سال بنتی ہے۔ الغوث العظم سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 116 سال بعد پیدا ہوئے، اور آج 2014 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 748 سال ہو چکے ہیں قمری سال کے مطابق۔ آج میں ان پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ان کا ڈیرا حیدرآباد میں ہے، آستانہ، مزار، روزہ حیدرآباد دکن میں ہے۔ حیدرآباد دکن سے میں کب متعارف ہوا، جب میرے دوست محمد حنیف بٹ صاحب، اب یہ لاہور میں ہیں، آگے پاکستان واپس، یہ دبئی میں ہوتے تھے، مجھے انہوں نے بلایا تقریر کے لیے دبئی میں۔ تو میں تب عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، سعودی عرب سے ایئرپورٹ پہ اترا، دیر ہو چکی تھی فلائٹ پہ، سیدھا مجھے لے گئے ایک جلسہ گاہ میں، اور بھی جلسے تھے میرے، یہ میرا پہلا جلسہ ہے۔ ایئرپورٹ سے میں گیا سیدھا، وہاں تقریر کی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پر، اولیت پر، اور پروگرام جو تھا وہ 11ویں شریف کا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب لوگ دبئی کے اندر حیدرآباد دکن کے ہیں، اور یہ خود دیگیں پکاتے ہیں، اور 11ویں جو ہے وہ بڑے شان و شوکت سے دبئی کے اندر کرتے ہیں۔ یہ میرا پہلا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعارف تھا حیدرآباد دکن سے۔ پھر اس کے بعد میں امریکہ آ گیا، یہاں آ کر پاشا فیملی ہے، سبحان اللہ، ناصر پاشا صاحب، کیا بات ہے ان کی، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کی عقیدت، محبت، خلوص، پیار، مسلک سے وابستگی اور ادب کا اسٹائل جو حیدرآباد کا خاص ہے، ان کے ساتھ تقریباً 14 سال تک میری وابستگی رہی۔ تو بہت حیدرآباد کے کھانے، حیدرآباد کا ادب، حیدرآباد کی باتیں، میں بڑا متاثر ہوا اس فیملی سے، اور بڑی عقیدت تھی میری بھی اور ان کی مجھ سے۔ تیسرا، میں 5 سال تقریباً میرے اسسٹنٹ رہے سید مدثر صاحب، وہ بھی حیدرآباد سے تھے۔ کیا نائس لڑکا ہے، خوبصورت آواز اس کی، میں نے تقریباً 5-6 سال ابھی بھی۔ یہ واحد آدمی ہے کہ جسے میں نے خود کہا کہ تم میری بات کرو، میں کیونکہ بات کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کیوں کہا بات کرو، یہ میرے اسسٹنٹ رہے ہیں 5 سال۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں اب واپس انڈیا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے بس مجھے ہر صورت میں جانا ہے، 1 ماہ میرے پاس رہ گیا ہے، میرا گرین کارڈ نہیں بنا، تو میرا پاسپورٹ ختم ہونے والا ہے اور مجھے واپس جانا ہے لا کے مطابق۔ میں نے کہا آپ رک جائیے، آپ مت جائیے، لیکن شرط یہ ہے آپ کا گرین کارڈ بنے گا، اور آپ اپنے ماں باپ سے پوچھ لیجئے کہ جب آپ کا گرین کارڈ بن جائے آپ نے میری بات کرنا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کال کریے گھر، ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی بہت نائس آدمی ہیں، ماں باپ سے بات کریے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں تم کرو۔ پھر ہم نے دونوں نے بیٹھ کر 1 ماہ جو ہے سورہ فاتحہ کا چلہ کیا۔ تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے، اللہ نے کرم کیا کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا گرین کارڈ نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے اندر اندر ایسا سالڈ جو ہے وہ سبب پیدا کر دیا کہ گرین کارڈ ان کا بن گیا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد انہوں نے ہمبل میں میری بات کی۔ تو یہ تیسرا جو ہے وہ دور ہے۔ تو حیدرآباد سے پھر تعلق جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ پھر سب سے پہلے مجھے انڈیا سے جو دعوت آئی تقریر کرنے کی، وہ بھی حیدرآباد دکن سے ہی آئی تھی۔ اقبال صاحب تھے، انہوں نے مجھے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ آئیے حیدرآباد میں جو ہے وہ تقریر کرنا ہے۔ حیدرآباد کے لوگ جیدار ہوتے ہیں۔ نظام حیدرآباد تو تب کے خیرات کر رہے ہیں جب سعودی عرب کے باشندے بھی خیرات لے لیا کرتے تھے، جب وہ بھی مدد لیتے تھے۔ ایک حیدرآباد پاکستان میں ہے، اس کو حیدرآباد سندھ کہتے ہیں۔
یہ حیدرآباد انڈیا میں ہے، اس کو حیدرآباد دکن کہتے ہیں۔ حیدرآباد دکن جو ہے آندھرا پردیش میں تھا۔ انڈیا کا آبادی کے لحاظ سے یہ چوتھا بڑا شہر، اس کی آبادی 68,09,970 ہے۔ 1591 میں محمد قلی قطب شاہ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ پھر مغلوں نے قبضہ کیا تو حیدرآباد پہ آصف جاہ اول، جس کا اصل نام جو ہے وہ قمر الدین خان صدیقی تھا، یہ ترکی اصل تھا اور اس کا لقب تھا نظام الملک، بعد میں مختصر ہوا تو نظام آف حیدرآباد ہو گیا۔ یہ جو نظام ہیں یہ اصل میں سمرقند سے آئے ہیں، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ اصل میں سمرقند سے آئے ہیں، سمرقند بخارا جو ہوتا ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ پہلے نظام حیدرآباد جو ہیں، نظام آف حیدرآباد، وہ قمر الدین خان صدیقی ہیں، اور آخری میر عثمان علی خان صدیقی حیدرآباد دکن کے۔ تو اس حیدرآباد کے اندر سلسلہ سہراوردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد بابا شرف الدین سہراوردی حیدرآبادی اور پہاڑی شریف جو ہے وہ تشریف لائے۔ اس ولی کامل کے بارے میں جس نے حیدرآباد اور دکن میں اسلام پھیلایا، آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گفتگو نام پہ کرتے ہیں، اس نام کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں۔ اب یہ نہ سمجھا کرے کہ نام جو ہے وہ سٹوری سے الگ ہوتا ہے، سیرت سے الگ ہوتا ہے، نہیں، اس نام کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ذرا سننے میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، نام ہے اور یہ سیرت ہے، بات ساری برابر ہی ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، جو نام بورڈ پر لکھا ہے پہاڑی شریف حیدرآباد دکن میں، بورڈ پہ کیا نام لکھا ہے؟ قطب الاقطاب، شہنشاہ دکن، سلطان العارفین، حضرت سیدنا بابا شرف الدین صاحب قبلہ سہراوردی رحمت اللہ علیہ۔ تو چونکہ یہ نام وہاں 3 جگہ میں نے پڑھا ہے، تو اب اس نام کے لفظوں پر جو ہے وہ میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے قطب الاقطاب ہے۔ یہ قطب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قطب نہیں، قطب عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ آپ نے کبھی آٹا پیستے ہوئے دیکھا؟ اس چکی کو جو پتھر کی ہوتی تھی تو بیل کو قطب کہتے ہیں، وہ بیچ کی جو چکی جو کیل ہے، تو چکی جس کیل پر گھومتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں، اس کی جمع اقطاب آتی ہے۔ لیکن یہ تو ہوئے لیکسیکل میننگ۔ تو تصوف کی اصطلاح کے اندر جب کسی کو قطب کا نام دے دیا گیا تو وہ کیا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ تو اصطلاح کے اندر قطب جو ہے یہ ایک مرتبہ ہے، اور ہر زمانے میں قطب ایک ہوتا ہے، ہر زمانے میں۔ علامہ جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاحات کے اوپر، یہ جو رینک ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے، بہت اچھی۔ آپ جب غوث اور قطب پر بحث کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، وہاں لکھتے ہیں خطیب بغدادی نے بذریعہ ابو بکر ابن شیبہ حدیث کا اخراج کیا کہ اولیاء کی تعداد کچھ یوں ہوتی ہے۔ ویسے میں نے ابن عساکر میں کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ پڑھی ہے، لیکن علامہ جلال الدین السیوطی یوں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعداد یوں ہوتی ہے: نقابہ 300 ہیں، نقابہ 300 ہیں، نجبہ 70 ہیں، ابدال 40 ہوتے ہیں، اخیار 7 ہوتے ہیں، قطب 4 ہوتے ہیں، اور غوث 1 ہوتا ہے۔ یہ آپ نے تعداد لکھی۔ ویسے میں نے جو ابن عساکر میں پڑھی ہے کہتے ہیں کہ 300 اولیاء، 40 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب، 1 قطب عالم۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی نام ہوتے ہوں، تو لیکن میں گفتگو علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کروں گا۔ تو صوفیہ کے نزدیک قطبیت کبریٰ جو ہے یہ قطب الاقطاب کے مرتبے کو کہتے ہیں۔ قطب کی جہاں ڈیوٹی لگتی ہے وہاں سے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ قطب، وہ کلی جہاں ہوتی ہے نا وہ پھر ہٹتی نہیں ہے، وہ مرکز میں وہی رہتی ہے۔ تو قطب کی جہاں ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ پھر وہی رہتا ہے، وہاں سے ہٹتا نہیں۔ تو یہ جو قطب ہے، اب امام ربانی کی طرف چلتے ہیں۔ مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قطب ابدال جو ہے واسطہ وصول فیض است کے وجود عالم ببقا یا تعلق دارد، کہ یہ جو قطب الاقطاب ہوتا ہے، یہ قطب جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہوتی ہے، اور وجود عالم
बबकाया, और आलम का जो वजूद है ये उसके साथ ताल्लुक रखता है, कुतुब के साथ। अब ये सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कुतुब इस कायनात के अंदर। ये इस दुनिया की जानिब तो आपने तवज्जो दी ही नहीं। आपने समझा वजीर आजम होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये ना, ये जो कुतुब है, मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि वजूद आलम बबकाया ताल्लुक दारत, आलम का वजूद ही उसके साथ ताल्लुक रखता है। ये वजीर या सदर कोई चीज ही नहीं है। आप आओ जरा तसव्वुफ की तरफ। तो इसकी वजह से दुनिया कुतुब के जरिए से फैज मिलता है, और दुनिया का वजूद भी इसी की वजह से। और आप फरमाते हैं कुतुब इरशाद होता है एक। कुतुब इरशाद जो है नेकी, ईमान, हिदायत, तौबा, इसका ताल्लुक कुतुब इरशाद से है। क्या मतलब? यानी उसकी वजह से ये चीजें अल्लाह अता फरमा देता है। अब यहां एक नुक्ता अर्ज कर जाओ। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी ने यह फरमाया कि लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर कुतुब इरशाद है। अल्लाहु अकबर जल्ला, यकीन जानिए ये पढ़कर हैरान है, कुतुब इरशाद है। क्यों कुतुब इरशाद है? आपने कुतुब इरशाद की तारीफ सुन ली पहले। कुतुब इरशाद है इसलिए कि यहां दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने डेरा लगाया। उनके कदमों की वजह से यह शहर कुतुब इरशाद बन गया है। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। तो कुतुब मदार होता है एक। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कुतुब मदार पे गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने हजरत मूसा और खदीर अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया। तो हजरत मूसा और खदीर अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसे खिद्र बोल देते हैं हम, खदीर अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है। उस वाक़े की तशरीह में आप बयान करते हैं कि खदीर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो वो क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि हमें कुतुब मदार की मदद करने, हमें कुतुब मदार की मदद करने के लिए अल्लाह ताला जो है वो हुक्म देता है, और वो कुतुब मदार दुनिया की बका का सबब होता है। और वो इस वक्त यमन में है, इस वक्त यमन में है, और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का मुकल्लिद है, और हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। कुछ बात समझिए आपने। ये काजी सनाउल्लाह पानीपती गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं एक चेचनिया का लड़का था, मैं बातें सीखता रहता हूं, हम लोग मुकम्मल नहीं होते। बस ऐसे ही सवाल उससे मैंने पूछ दिया, उसने जवाब बड़ा टॉप का दिया। मैंने कहा यार ये चारों इमाम कैसे सही हो सकते हैं? असूल ये है कि दो चीजें होंगी तो उनमें से एक सही होगा, एक सही नहीं होगी। ये तो हम मंतिक में यही पढ़ते हैं, एक सही है तो दूसरी सही नहीं है। अगर एक बुलंद है तो दूसरी नीची है, अगर एक नीची है तो एक तो बुलंद है। तो ये दोनों सही कैसे हो गई? चारों इमाम कैसे सही हो? वो चेचनिया के लड़के ने जवाब गजब का दिया। आप सब सुन लीजिए। कहने लगा छोड़ो, आप ये तसव्वुफ में जब आओ तो ये मंतिक वंतिक छोड़ दिया करो, मैं तुम्हें बताता हूं। कहने लगा कि चारों इमाम सच्चे इसलिए हैं कि चारों इमामों की तकलीद करने वालों में गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया कराम, आइमा कराम, ये चारों के अंदर जो है वो शामिल है। तो ये उनके सच्चे होने की दलील है। उसने एक सादा सा जो जवाब दे दिया, ये सारे दलाल के ऊपर हावी है। तो यहां से एक और फिर दलील मिल गई। तो नुकाबा जो हैं, अब इनकी जगह हैं। नुकाबा जो है ये मगरिब में रहते हैं, नुजबा जो है ये मिस्र में रहते हैं, अब्दाल जो है ये शाम में रहते हैं, अखियार जो है ये सयाह होते हैं, फिरते रहते हैं, और कुतुब जमीन के गोशों में होते हैं। वाला आमद फी ज़वायल अर्द, ये कुतुब जो है ना, इसको अरबी में जब आप पढ़ेंगे ना तो अमद आएगा, सुतून कहते हैं ना उसे, अहमद, इमादुद्दीन, और अहमद उसकी जमा। अच्छा, तो ये अमद जो होते हैं ये ज़वायल अर्द में होते हैं, जमीन के गोशों में होते हैं। और जब मुसलमानों पे मुसीबत आ जाती है, देखो कितनी बड़ी दुनिया है और हम लोगों को पता ही नहीं है, हम ऐसे ही साहिबे कबर की जो है ना वो तौहीन कर देते हैं, हम वली अल्लाह को जानते नहीं। अभी भी ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। इस सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम में आना पड़ता है। तो जब मुसलमानों पे मुसीबत आती है, मुसलमानों पे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मोमिन मुसलमान हम लोग, वो कुछ भी नहीं है हम। तो जब मुसलमानों पे मुसीबत आती है तो फिर दुआ के लिए नुकाबा हाथ फैला देते हैं, और जब बात जरा लेट हो रही है, भारी है, फिर अखियार हाथ उठा देते हैं, फिर कुतुब अगर फिर भी कबूल नहीं होती तो फिर गौस को बुलाया जाता है कि आओ आगे दुआ करो। तो फिर जब गौस दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं तो अल्लाह ताला जो है मुसलमानों पे आसानी पैदा कर देता है। तो जब गौस की ही तौहीन हो रही हो, सुनिए, जब गौस ही की तौहीन हो रही हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो ये तो थी कुतुब की असल तारीफ और मकाम। वैसे हर शहर वाले और मुरीदीन अपने पीर को कुतुब कह देते हैं, क्योंकि मुरीदीन का एतकाद बहुत होता है, गौस भी बोल देते हैं, कुतुब भी बोल देते हैं। ये उनका कुछ एतकादन होता है, कुछ वाकई उनके पास मर्तबा भी होता है।
تو دوسرا لفظ جو آپ کے نام میں ہم دیکھتے ہیں وہ شہنشاہ دکن ہے. یہ شہنشاہ کیا لفظ ہے؟ یہ اصل میں شاہان شاہ لفظ تھا. تو شاہان شاہ کو شارٹ کر کے شہنشاہ بنا دیا. ویسے ہم شہنشاہ کہتے ہیں، شہنشاہ، یہ شہنشاہ ہوتا ہے. تو شہنشاہ بڑے بادشاہ کو کہتے ہیں، وہ بادشاہ کے جس کے انڈر بادشاہ ہیں. تو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شہنشاہ دکن کہا جاتا ہے. دونوں طرح سے صحیح ہے. جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ بھی آپ کے انڈر آتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے آگے، حاکموں نے، حکما نے آپ کے آگے سر جھکایا. تو اس لحاظ سے بھی شہنشاہ دکن ہوئے. اور چونکہ آپ سب سے پہلے حیدرآباد میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ سارے اولیاء کرام آئے، آپ نے یہاں آ کر اسلام پھیلایا، تو جہاں کے جتنے بھی اولیاء کرام بعد میں آئے سب نے آ کر آپ کے آگے سر کو جھکایا اور آپ کا احترام کیا. تو دونوں لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے، جیسا بھی کہیں، یہ شہنشاہ دکن واقعی. دوسرا ٹائٹل جو ہم آپ کے نام کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک پہ ہے، وہ ہے سلطان العارفین. یہ نام ہم نے بڑا سنا. پاکستان کے اندر یہ حضرت سلطان باہو کے ساتھ لگتا ہے. تو سلطان العارفین کیا ہے؟ تو سلطان کا معنی تو آپ لوگ سمجھتے ہو. تو یہ عارفین کیا ہے؟ عارفین عارف کی جمع ہے. تو عارف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عارف کا معنی ہوتا ہے پہچاننے والا. لیکن ایک ہوتا ہے لیکسیکل میننگ، ایک ہوتا ہے کسی کو ٹائٹل دینا، رینک. تو پھر اس میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو لیکسیکل میننگ تو سمجھ آگے. تو عارف کسے کہتے ہیں؟ اب کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا. تو ہم صوفیاء سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عارف کون ہوتا ہے؟ آپ کسے عارف کہتے ہیں؟ تو ان کے نزدیک تصوف کے اندر عارف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ پہچانتا ہے، مخلوق سے اجنبی ہوتا ہے، دور رہتا ہے، اور اس کا جو بھی کام ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہوتا ہے. آسان لفظوں میں کہہ دوں، یعنی اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کے اندر صرف خلوص ہوتا ہے، اپنی ذات بیچ میں شامل نہیں ہوتی. اور پھر جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کے رد و بدل سے اسے آگاہ کر دیتا ہے. یہ عارف کی ڈیفینیشن کر دی گئی. حضرت احمد بن محمد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ سے تعلق توڑ لے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جو باطن کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی جو صفات انسان کے لیے ممکن ہیں ان کو اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. یہ بات میں نے امریکہ میں جو مزار ہے بابا محی الدین، ان کی کتاب میں پڑھی. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ عارف کی یہ پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جو انسان کے لیے ممکن ہے. اب کیسے؟ اللہ حلیم ہے تو عارف اپنے اندر بردباری پیدا کرے گا. اللہ رحیم ہے، عارف اپنے اندر یہ رحمت کی صفت کو پیدا کرے گا، لوگوں سے پیار کرے گا. اللہ تعالیٰ غفار ہے، عارف لوگوں سے درگزر کرے گا، ان کے جرم معاف کرتا رہے گا. اللہ ستار ہے اور عارف لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان جو ہے ان صفات کو اپنا لیا جائے، اسے عارف کہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جو عاجز ایسا ہو جیسے زمین ہے اور سخی ایسا ہو کہ جیسا بادل ہے. اللہ اکبر. خود تو خاموش رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر دیتا ہے. یہ ہے عارف. تو بابا شرف الدین کو سلطان العارفین کہا گیا. خود تو خاموش رہے، لیکن آج دیکھ لیجئے کہ ابھی حال ہی میں ان کی زمین جو ہے وہ 100 کروڑ کی زمین نکلی ہے ان کی. اور ابھی تو حیدرآباد کے ایئرپورٹ پہ بھی کیس چل رہا ہے کہ شاید یہ بھی زمین جو ہے وہ بابا شرف الدین کی ہی ہے. خیر ٹرسٹ ہو یا جو بھی ہو تو انہی کی ہے. تو بھائی وہ خود تو خاموش ہیں، دنیا ان کا نام جو ہے وہ لے رہی. حضرت ابو طیب سامری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العارف فوق ما یقول والعالم دون ما یقول. عارف گفتگو سے ہی بلند تر ہے. لوگوں نے بات ہی ختم کر دی. تو حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے جدا رہے. تو بابا شرف الدین حیدرآبادی دکن کے سلطان العارفین ہے. اب کچھ سمجھ آ گئی سلطان العارفین کا معنی کیا؟ اب آ جائیے آگے. ان کے نام کے ساتھ آتا ہے سیدنا. یہ سیدنا جو ہے اکثر مریدین اور چاہنے والے جو ہیں وہ اپنے پیر کے مرتبے کو بڑھاتے ہوئے عقیدت کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے پیر کے سامنے اس کے لیے سیدنا کا لفظ لگا دیتے. تو سیدنا کا معنی ہمارے سردار. لیکن بابا شرف الدین جو ہیں وہ روحانی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی سیدنا ہے. خاندانی طور پر سیدنا کیسے ہیں؟ اس کے لیے میرے پاس جو حوالہ ہے وہ تاریخ صوفیاء کرام و سلاطین دکن. مؤلف ہیں صوفی محمد اسماعیل قادری فردوسی حیدرآبادی. وہ ان کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 13 واسطوں سے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. تو اس لیے یہ سیدنا روحانی طور پر بھی ہیں اور سیدنا خاندانی طور پر بھی ہیں. اب اس کے بعد آپ کے ساتھ جو نام کا حصہ بن گیا خاص طور پر وہ ہے بابا.
یہ بابا کا جو لفظ ہے یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بابا، یہ بابا ہندی اور فارسی دونوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلے بابا کا معنی ہوتا تھا والد، دادا، کلندر، یہ تینوں کے لیے ذرا استعمال ہوتا تھا. پھر اس میں وسعت پیدا ہو گئی. وسعت پیدا ہوئی تو دنیا دار لوگ فقیر کو بابا کہنے لگے. وسعت پیدا کر دی تو بعض اوقات بچے کے لیے بھی لفظ بول دیتے ہیں، بابا کہہ دیتے ہیں اسے، بابا. مگر آپ کے ساتھ جو یہ حصہ بنا تو یہ کلندر کے معنی میں ہوا، بابا شرف الدین. اب آ جائیے جو آپ کا اصل نام کہتے ہیں شرف الدین. یہ ویسے ہم شرف الدین کہتے ہیں لیکن یہ شرف الدین ہوتا ہے لفظ، را کے اوپر بھی زبر ہے. تو یہ شرف الدین جو ہے، دین نام کا حصہ جو بنا، یہ کہاں سے چلا؟ اکثر آپ ہندوستان کے اندر آپ سنتے مصلح الدین، فرید الدین، قطب الدین، نظام الدین، یہ غیاث الدین. یہ دین جو ہے یہ نام کا حصہ کب سے بننے لگا؟ یہ شروع ہوا تھا دمشق سے. ہاں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ دمشق سے پہلے آپ پہلے چلے جائیے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں بہت کم، مجھے بلکہ کہنا چاہیے کہ ہوتا ہی تھا. دین مضاف علیہ نام کا حصہ نام میں نہیں ہوتا تھا، لوگ نام دوسری طرح رکھتے تھے، بن 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 کے ساتھ. لیکن یہ دین جو ہے نام کا حصہ بننے لگا، یہ دمشق سے شروع ہوا. چوتھی صدی ہجری میں یہ شروع ہوا اور پھر یہ ہندوستان میں آ گیا. تو ہندوستان میں زیادہ تر انہوں نے اختیار کیا کہ جو بادشاہ بنے یا ان کو دیا گیا جو باہر سے آئے. تو شرف کا معنی ہوتا ہے عزت، بزرگی. ہوا شرف قوم ہی، وہ قوم کی عزت ہے. شرفہ خاندانی عزت کو کہتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آئی. تو یہاں شرف الدین لکھا ہوا ہے تو واقعی دین کی عزت ہے. دین کی عزت ہے کہ حیدرآباد دکن کے اندر یہ جتنا اسلام نظر آتا ہے آپ کو، یہ انہی کی وجہ سے، انہی کی تبلیغ اور انہی کے شاگردوں کی تبلیغ کی وجہ سے. اب آ جائیے ایک نام جو میں نے ان کی تختی کے اوپر پڑھا 3 جگہ، وہ ہے صاحب. شرف الدین صاحب لکھا ہوا تھا. یہ صاحب کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ صاحب آیا ہے، لصاحب ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو صاحب کا معنی وہاں تو ساتھی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں رواج میں صاحب جب آیا تو شاگرد کے معنی میں آیا تھا. لینگویج کے اندر، عام زبان کے اندر یہ صاحب کے معنی میں آیا تھا. تو جب بھی کبھی اس کو استعمال کرتے تھے تو صاحب بول کر مراد ہوتا تھا آگے استاد کا نام ہوتا تھا. تو صاحب سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ اس فلاں عالم دین کے یہ شاگرد ہیں. پھر اس کے بعد صاحب کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگے. پھر صاحب جو ہے وہ استعمال ہونے لگا مرتبے کے لیے، اضافت کے طور پر، صاحب الفضیلہ، صاحب الجلالہ. تو یہ تھوڑے میننگ. تو صاحب جو ہے بابا شرف الدین کے ساتھ، یہ روانی کے ساتھ کوئی آدمی لکھ گیا ہے صاحب. ورنہ صاحب ہمیشہ زندہ کے لیے لکھا جاتا ہے. جو دنیا سے پردہ فرما جائے اس کے لیے مرحوم یا رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے، صاحب نہیں لکھا جاتا. لیکن روانی میں جو ہے وہ صاحب لکھ گئے. تو صاحب کے میں نے آپ کو معنی بتا دیے کہ صاحب کا معنی جو ہے وہ پہلے ساتھی قرآن مجید میں جو استعمال ہوا. پھر صاحب ممانا شاگرد کے، پھر صاحب بمانا والا بھی استعمال ہوا ہے. صاحب بنے والا بھی. جیسے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات کے اندر ایک درود شریف لکھا ہے، اللہم صلی علی صاحب لواء الحمد. یہاں صاحب لواء الحمد کیا ہوا؟ لواء حمد والے پر درود. تو یہاں صاحب بمانا والا بھی ہوتا ہے. تو صاحب بمانا صاحب جو ہے یہ مرتبے کو بھی واضح کرتا ہے. لیکن عام روانی کے اندر جو بولتے ہیں وہ آپ عزت دینے کے لیے صاحب بول دیا کرتے ہیں. اب آ جائیے آپ کے نام کے ساتھ سہراوردی لگتا ہے، اس میں یا نسبتی ہے. بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے آخر میں سہراوردی آپ کے نام کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ آپ کے سلسلہ طریقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ سہراوردی سلسلے کے ساتھ جو ہیں وہ بائت ہیں. آپ کے مرشد کا نام شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ. 19 نمبر سٹوری میں ان کی بیان کر چکا ہوں. 19 نمبر اگر آپ ڈھونڈیں گے ان کو سہراوردی کیوں کہتے ہیں؟ جو آپ کے مریدین تھے
وہ آگے سہراوردی کہلانے لگے. لیکن سوال تو وہی رہا کہ بھائی وہ سہراوردی کیوں ہیں؟ تو اصل میں سہراورد جو ہے وہ ایک قصبے کا نام ہے. یہ سہراورد جو ہے ہمدان اور زنجان کے درمیان واقع ہوا. اب یہ ملک ایران کے صوبہ زنجان کا شہر ہے. موجم البلدان میں ہے کہ یہ قصبے کا نام ہے. تو بعد میں یہ معمول کے مطابق آپ کے نام کا حصہ بن گیا. تو چونکہ یہ رہتے تھے سہراورد میں تو بعد میں مشہور ہوا شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی، کہ شہاب الدین عمر وہ جو سہراورد شہر کے رہنے والے ہیں. سہراوردی جیسے حیدرآباد کا رہنے والا. تو بعد میں پھر جو لوگ آپ کے شاگرد ہوئے، جو آپ کے مرید ہوئے، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو وہ ایک سلسلے کی علامت اور نام بن گیا سہراوردی سلسلہ. وہ لوگ کہ جو ان کے طریقے کو اپناتے ہیں. قادریہ چشتیہ کی طرح سہراوردیہ سلسلے نے بھی ہندوستان میں اسلام کی بڑی خدمت کی. مولانا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سہراوردی ہیں. شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں. یہ خود بادشاہ تھے، حاکم تھے، سلطنت کو چھوڑا، تصوف کو اختیار کر لیا. انہوں نے آ کر دین کی خدمت کی ہے. آپ نے تصوف کی کتاب لکھی ہے طوالع الشمس، اور کہتے ہیں کہ کشف المحجوب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے ہندوستان کے اندر جو لکھی گئی، وہ اس کو پہلی تسلیم کرتے ہیں کشف المحجوب کے بعد کہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تشریح جو ہے وہ تصوف کے رنگ میں کی. سہراوردی سلسلے کے بڑے بڑے نام ہیں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر. لیکن یہ سلسلہ اس طرح مشہور نہیں ہوا جیسے قادریہ سلسلہ اور نقشبندیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ مشہور ہوا. اس کی ریزن کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں نے تجزیہ نگاروں کو جب پڑھا تو وہ کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ سہراوردی سلسلے کے اندر شاعر اور مصنفین کم ہوئے ہیں، لیکن بہت کم ہوئے جس طرح دوسروں کے اندر ہوئے. ان کو شاعر حاصل ہوئے، ان کو مصنفین ملے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کتابیں تو سہراوردی سلسلے نے بھی لکھی. پاکستانی سہراوردی سلسلے کا ایک بڑا عظیم نام حضرت بہاؤالدین زکریا صدیقی ملتانی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ. کتنا بڑا نام ہے یہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اوراد اس کا نام ہے. اس کے ساتھ فقیہی مسائل بھی ہیں. تو ساتھ ساتھ وظیفہ، ساتھ ساتھ فقیہی مسائل. تو شیخ رکن عالم سہراوردی کے مرید حضرت علی بن احمد غوری سہراوردی نے عربی میں کنز العباد کے نام سے اس کی شرح لکھی. پھر ایک اور سہراوردی ہیں میر حسینی سہراوردی. انہوں نے نزہۃ الارواح، زاد المسافرین، کنز الرموز یہ تصوف کے موضوع پر لکھی. سلطان غیاث الدین تغلق کے دربار میں سلسلہ سہراوردیہ کے مشائخ جو تھے ان کا حکم، اس کے حکم پر تعمیل جو ہے وہ واجب ہوتی تھی، لازمی ہوتا تھا ان کے لیے. شیخ الاسلام کے درجے پر کون فائز تھا؟ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کے شیخ الاسلام تھے. اور یہ سہراوردی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک کتاب کا درس دیا کرتے تھے. کتاب کا نام تھا رسالہ مکیہ. یہ جس نے لکھی تھی شیخ قطب الدین سہراوردی، یہ بھی سہراوردی ہے. انہوں نے اس کتاب کو، رسالے کو چونکہ مکے میں لکھا تھا اس لیے رسالہ مکیہ ہو، اور آپ اس کا درس دیا کرتے تھے. تو کتابیں تو لکھی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں جیسے دوسروں نے لکھی. خیر، گاڈ نوز بیٹر. یہ آپ کو جو جھلک دکھائی دیتی ہے اس سلسلے کی، انہوں نے ہندو پاک میں بہت کام کیا. بابا شرف الدین بھی سہراوردی ہیں، اور آپ اس سلسلے کے بانی شہاب الدین عمر سہراوردی کے بلا واسطہ مرید و خلیفہ. سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ بلا واسطہ شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، بلا واسطہ مرید ہیں، خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں. آ جائیے اب گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. بابا شرف الدین عراق سے انڈیا. حیدرآباد والو، تم پر اس ہستی کا بڑا احسان ہے. یہ لوگ ہمیں اسلام پہنچانے کے لیے کہاں سے چلے. بابا شرف الدین سہراوردی آپ کی ولادت عراق کے گاؤں میں ہوئی. تب گاؤں کے نام اور یہ چیزیں ہسٹری میں بہت کم ہوتی. بغداد کے کہیں قریب ہی گاؤں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. آپ کی ولادت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ہوئی 16 شعبان 586 ہجری بمطابق 17 سپٹمبر 1190 سوموار. اللہ اکبر، کیا خوبصورت دن تھا. سوموار کو آپ کی ولادت ہوئی. سید محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوشی کی. رب تعالیٰ نے مجھے جانشین دیا، میں اپنے بیٹے کو علم اور روحانیت دونوں دوں گا. بچہ بڑھنے لگا. اور تصوف اور علم یہ تو وراثت ہے، سادات خاندان کی وراثت ہے. اس لیے تمام سیدوں کو چاہیے یہ تصوف اور علم تمہارا فرض عین ہے کہ تم اس کو اڈاپٹ کرو اور آگے پھیلاؤ.
اب بچے کے جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں نا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے کہ پہلے 5 سال میں جو بچہ سیکھتا ہے کتنا، وہ 90% ہوتا ہے، باقی 10% پوری لائف میں سیکھتا ہے۔ تو اس لیے جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، اپنے بچے کے پہلے 3 سال فل دھیان دو، اس کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرو جیسے کسی ینگ بچے کو سمجھا رہے، اور یہ ذہن میں مت رکھنا کہ وہ آگے سے سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس کے سامنے وہی کام کرنے ہیں، وہی کرنے ہیں کام اس کے سامنے، بولنا نہیں، کرنے ہیں۔ وہ آپ کو واچ کر رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے۔ اب سید محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ماحول پیدا کیا، تہجد ہے، نماز ہے، قرآن ہے، نماز پڑھا ہے۔ بچہ 3 سال کے اندر، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ 3 سال ابتدائی جو ٹاپ کے ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں، اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ماما کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے وہی لفظ، وہی اصطلاحات، وہ چیزیں سیکھ لی، کیونکہ مسلسل گھر کے اندر بولی جا رہی۔ یہ میری بات وہی سمجھے گا جس کا بیٹا ہے، جس کے گھر بچہ ہے 2-3 سال کا، دوسرے کو سمجھ ابھی نہیں آئے گی۔ اب وہ بڑھنے لگے، نماز، وظائف، قرآن، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ابا سے ہی حاصل کر لی، ماں سے حاصل کر لی۔ جب جو ہی بولنے کے قابل ہوئے، ابتدائی تعلیم، اور فارسی اور عربی زبان تو گھر کے اندر چل رہی۔ پھر آپ نے جب بچہ سمجھ بوجھ کے قابل ہوا، قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کروائے۔ قرآن مجید جب حفظ کر لیا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، ابتدائی کتب پڑھا دی۔ 10 سال آپ کی عمر ہو گئی۔ 10 سال تک باپ نے اپنی نگرانی میں رکھا۔ اس کے بعد ایک دن پھر آپ کے بابا سید محمود رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، چل بیٹے چل میرے ساتھ۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گئے جانتے ہو؟ اس دور کے اندر دریا کے کنارے کے اوپر ایک زبردست خانقاہ تھی۔ اس کو چلانے والا کون تھا؟ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ کو چلانے۔ یہ دریا کے کنارے کے اوپر تھی۔ ویسے تو بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ بھی تھا، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جس کے پرنسپل تھے۔ آپ خود عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے علامہ ہیں، معقول و منقول کے ٹاپ کے ایکسپرٹ تھے۔ منطق اور فلسفہ کی کتابیں آپ کو زبانی آتی تھی۔ 16-17 سال کے اندر آپ نے معقول و منقول پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وہ تو پھر جب آپ کی ملاقات جب ہوئی سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو غوث پاک نے یوں ہاتھ پھیرا، ساری معقول نکال دی۔ منطق اور فلسفہ کا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تصوف میں عشق چلتا ہے، ساری نکال کے منقول رہنے دی۔ یہ معقول و منقول جو ہے نا، یہ اصطلاح ہے درس نظامی کی۔ معقول کہتے ہیں یہ فلسفے میں جو آتی ہیں چیزیں، منطق میں آتی، اور منقول کہتے ہیں نقل اردو والی نہیں، نقل سے مراد قرآن، حدیث، یہ ساری چیزیں۔ تو اب آپ بھی ماہر تھے، تو آپ نے اپنا مدرسہ دریا کے کنارے پہ ڈالا، لیکن وہاں زیادہ تر تصوف سکھایا جاتا۔ یہی وجہ ہے آپ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا تھا، جاؤ پہلے جا کر اپنی تعلیم مکمل کرو مدرسہ نظامیہ سے، جب تم اپنی تعلیم مکمل کر لو گے پھر میرے پاس آنا۔ تو زیادہ تر شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی آپ کے پاس آتا، آپ پہلے مدرسہ میں بھیجتے، کہتے جاؤ وہاں جاؤ پڑھ کر آؤ، پھر آخر میں میرے پاس آنا۔ لیکن قسمت دیکھیے کہ ان کا اصول اکثر یہ ہوتا تھا کہ بھیج دیتے تھے، کیونکہ آپ زیادہ تر مراقبے میں رہتے تھے اور بڑے کام ہوتے تھے، بس آپ لیکچر دیتے تھے، تربیت کرتے تھے اور بتلاتے تھے، پڑھائی جاری رہتی تھی وہاں بھی، لیکن طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت عمر جو ہے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 47 سال تھی۔ تو گویا کہ آپ کے پیر و مرشد آپ سے 47 سال بڑے ہیں، تو آپ 586 سے 96 ہجری تک گھر میں رہے۔ 10 سال کی عمر ہوئی تو پھر چلے۔ اب جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 57 سال ہے۔ اب وہاں پہنچے، بابا عرض کرنے لگے، میں اپنے بیٹے کو آپ کے مدرسہ میں داخل کروانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سے پڑھے، تصوف کا رنگ ہو اس پر۔ آپ نے بچے کو یوں دیکھا، اصول آپ کا یہ تھا کہ آپ بھیج دیتے تھے بچوں کو، انہیں رکھ لیا، کہنے لگے ٹھیک ہے یہ میری خانقاہ میں رہے گا۔ تو آپ جانتے ہو کہ کتنے سال بابا شرف الدین شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہے؟ 35 سال۔ اللہ اکبر جل شان، 35 سال آپ نے اس خانقاہ کے اندر گزارے۔ پھر کیا تھا؟ توحید پڑھی، رسالت پڑھی، تصوف پڑھا، خالق، عبادات خالق اور خدمت خلق، ہر شب 631 ہجری تک آپ وہاں رہے۔ 632 میں عمر سہروردی رحمۃ اللہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کا وصال ہوا۔ تو
آپ کے وصال سے 1 سال قبل آپ نے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اپنے مرید خلیفہ کو بلایا، بلا کے خلافت دی، جو فیض دینا تھا دیا، فرمانے لگے جاؤ اب ہم آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، تم ہندوستان چلے جاؤ۔ تو وصال سے 1 سال قبل بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ تو 631 ہجری سے 640 ہجری تک آپ 31 میں پہنچ گئے، دہلی میں پہنچے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 70 افراد تھے، 70 افراد، 2 آپ کے بھائی سید شہاب الدین بن سید محمود اور سید موسیٰ بن سید محمود، یہ آپ کے دونوں بھائی ہیں، ان کی قبور بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے پیر بھائی سیدنا بابا فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ، یہ بھی آپ کے ساتھ۔ تو دہلی میں اس وقت حکومت سلطان شمس الدین التمش کی تھی، یہ التمش ہے، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہراول دستہ۔ تو سلطان شمس الدین التمش کی حکومت ہے، اور یہ دور 1233 کا ہے، اور دہلی میں چشتیوں کا توتی بولتا تھا۔ 3 سال کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، آپ ادھر ادھر دوسرے شہروں میں جاتے تبلیغ کرتے۔ تو التمش کے بعد رضیہ سلطانہ تخت پر بیٹھی، اس کی حکومت 1240 تک رہی۔ تو رضیہ سلطانہ کی حکومت 1240 میں آپ پھر دہلی سے حیدرآباد جسے آپ کہتے ہیں اس کی جانب روانہ ہوئے 1240 میں۔ تو 1240 میں آ کر آپ نے بالاپور میں آ کر قیام کیا۔ اس وقت یہ حیدرآباد نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حیدرآباد جو نام رکھا، کیونکہ حیدرآباد جو نام رکھا ہے یہ محمد قلی قطب شاہ نے اپنے بیٹے حیدر کے نام پر رکھا، تو اس وقت اس کا نام حیدرآباد نہیں تھا۔ اور محمد قلی قطب شاہ حاکم بنا ہے 1591 میں، اور بابا شرف الدین تشریف لائے ہیں 1240 میں۔ تو اس سے 351 سال پہلے، یعنی حیدرآباد نام رکھنے سے 351 سال قبل بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے۔ اس وقت اسے ورنگل کہتے تھے۔ رانی رودرما کی حکومت تھی اس وقت، رانی رودرما کی۔ یہ رانی رودرما جو ہے یہ تلنگانہ جو ہے وہ مرکز تھا، تیلگو، تامل، یہ لوگ بڑا مانتے ہیں اس کو، رانی رودرما کو۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہاں کا ماحول کیا ہوگا، کہ رانی رودرما کی حکومت ہے اور بڑی پاورفل اس کی حکومت ہے۔ تلنگانہ اب آپ نے آ کر جگہ ڈھونڈی، ولیوں کا بھی انداز جدا ہے۔ لوگ آسان نوکری ڈھونڈتے ہیں، یہ سب سے مشکل نوکری ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ پڑھنے کے بعد آرام طلب ہوتے ہیں کہ آرام ملے گا، اور یہ پڑھنے کے بعد مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں جا کر رہتے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا، اور پھر جب وہاں رہتے ہیں تو پھر سب آ کر وہیں رہتے ہیں۔ ہاں آپ نے جب جگہ ڈھونڈی تو پہاڑی، یہ جو پہاڑی شریف ہے نا، یہ پہاڑی کا علاقہ جو آپ نے چن لیا، آپ کے ساتھی 70 افراد پہلے آپ اس کے قیام کرا، اوپر جگہ ڈھونڈ لی۔ آج بھی یہ چند سالوں پہلے یہ آبادی ہوئی ہے پہاڑی شریف کی، اور ابھی بھی کوئی اتنی پورش آبادی نہیں ہے۔ اور آپ نے جب ڈیرا لگایا ہوگا تو اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہوگا۔ 700 سال پہلے یہاں کا کیا حال ہوگا۔ آپ نے ڈیرا لگا لیا، جب ڈیرا لگایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ رانی رودرما کی حکومت تھی، اور رانی رودرما اور یہ تلنگانہ اور تیلگو اور تامل، یہ کتنے پکے قسم کے ہندو تھے اس دور کے۔ کسی سے بھی سامنا ہو جاتا، سامنے سے ان کا کوئی بندہ آتا، وہ منہ پھیر لیتا، اتنی نفرت کرتے۔ اب اس نفرت کے عالم میں کیا ہوا، اس کا جواب آپ نے محبت سے دیا، دوری کا جواب حضوری سے دیا، بے روحی کے مقابل خندہ پشانی لائے۔ آپ کے ساتھی آبادی میں جاتے، ان کا جا کے کام کرتے، خود کام کرتے ان کا، اور جو جوان تھے آپ نے فرمایا کہ ان کی زبان سیکھو، ان کی زبان سیکھتے۔ اور جب آدمی مل کے رہتا ہے تو زبان جلدی آتی ہے، اور جب کتابوں سے پڑھتا ہے تو مشکل آتی ہے۔ اس لیے امریکہ کے اندر جو آدمی کام کرتا ہے اس کو انگلش جلدی آ جاتی ہے، مولوی کو انگلش دیر سے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولوی امریکہ میں آ کر کتابوں سے پڑھتا رہتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے روزانہ انگریزوں کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے، تو اس کی انگلش بہتر ہو جاتی ہے، وہ بولنے لگ جاتا ہے، اس کا ایکسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب بابا شرف الدین رحمۃ اللہ اس بات کو جانتے تھے، آپ کے ساتھ 70 افراد تھے جو ان میں سے ینگ تھے، ان کو بھیجتے، جاؤ کام بھی کرو
اور ان سے رابطہ بڑھاؤ اور ان کی زبان کو سیکھو. اب وہ آ کر سیکھتے, وہ الفاظ آ کر پھر بتاتے, یہاں کے جو بڑے تھے ان کو لفظوں کا بتاتے, پھر رابطہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا, برف جو ہے وہ پگھلنے لگی, لوگوں میں کچھ رغبت پیدا ہوئی, میل ملاپ جو ہے وہ بڑھ گیا, لوکل زبان سے واقفیت پیدا ہوئی. جب تھوڑی زبان آ گئی تو آپ نے بات آگے بڑھی. 1 ہی سال صرف گزرا کہ آپ کے اخلاق عالیہ سے مسلمانوں نے لوکل آبادی کو گرویدہ کر لی. پھر آپ کے شاگرد تھوڑا تھوڑا انہیں توحید کے بارے میں بتانے لگے, اور کچھ آپ کے مریدین میں سے کچھ لوگوں نے ان سے شادی کر لی. شادی کرنے کی وجہ یہ ہوئی, اس سے فائدہ یہ ہوا, ایک تو تعلق بڑھ گیا, اور دوسرا یہ ہوا کہ جب وہ گھر آ گئی تو اس کی زبان وہ تھی, اب زبان سیکھنے میں آسانی ہو گئی. ایسا نہ سمجھو آج 748 سال کے بعد ان کا نام زندہ ہے, آپ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے. نہیں, وہ ہم سے زیادہ بہتر دین کی تبلیغ کرتے تھے, اور فری میں, اور ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو اب وہ بیوی جب گھر آ جاتی تو اب ان کو تیلگو یہ زبانیں سیکھنا آسان ہو جاتی. اب وہ بیوی کو سکھاتے, وہ خود, تو آہستہ آہستہ آگے, پھر آگے بچے, پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھی. جب بات آگے بڑھی تو جب آپ نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ جم گیا ہے, لوگوں میں تعلقات بڑھ گئے ہیں, تو آپ نے اعلان کر دیا, فرمانے لگے اب میں 9 سال کے لیے چلا کرنے لگا ہوں, سب اکٹھے ہو جاؤ جتنے میرے مرید ہو. جو دوسرے تھے وہ تھے, سب کو سمجھایا, سنو تم نے کرنا کیا ہے, اخلاق عالیہ کا دامن نہیں چھوڑنا. میں 9 سال کے بعد چلے سے نکلوں گا باہر, تم نے اخلاق عالیہ کا دامن نہیں چھوڑنا, کام تم نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے, لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے, توحید کو بڑے محبت کے انداز سے تم نے پھیلانا ہے. ان کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہنا, کیونکہ ہمارا قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو تم گالی مت دو, یہ تمہارے پلٹ کر تمہارے سچے خداؤں کو گالی دیں گے, تو تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا. اب تم دیکھو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے. تو آپ اسی جگہ کے اندر وہ غار میں آپ چلے گئے, وہی پہاڑی شریف کے اندر. 9 سال کے بعد آپ جب تشریف لائے تو چاروں طرف آپ کا چرچا ہو چکا تھا. وہ پہاڑی شریف جو ہے وہ مرکز بن چکا تھا, اور آپ کی خانقاہ بھی تھی اور مدرسہ بھی تھی. اب جب آپ باہر آئے تو اب یہ خانقاہ بھی بنی, مدرسہ بھی بنی, عبادت گاہ بھی بنی, جو آتا جو چاہتا وہ پاتا. اب اصل دور جو ہے وہ شروع ہو گیا, تعلقات بڑھ گئے, اب اصل دور شروع ہوا. یہ ہے طرز زندگی, یہ ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے پورا 7 8 دن 14 دن, بعض اوقات مہینہ گزر جاتا ہے جو ریسرچ کرتا رہتا ہوں. یہ اصل چیز ہوتی ہے طرز زندگی. تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں طرز زندگی کا پتہ چل جائے. طرز زندگی جب ہم اڈاپٹ کر لیں گے تو ہم بھی ان کے نقشے قدم پہ چل سکتے ہیں. طرز زندگی کیا ہے؟ ہر ولی میں ایک بات جو ہے وہ کامن ہے, عبادت, اور عبادت میں خلوص. یہ پہلا فرض ہوتا ہے ولی کے لیے, عبادت کرے گا اور عبادت خلوص نیت سے کرے گا, وہ لوگوں کے لیے نہیں کرے گا. ایمان کے بعد یہ عبادت, اور پھر معاملات, حقوق العباد. عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ ساری رات عبادت فرماتے, دن کو تبلیغ کرتے, طلباء کو پڑھاتے بھی, محبت کے رنگ میں توحید بیان کرتے, خدمت کے رنگ میں رسالت بیان کرتے, عقیدت کے رنگ میں خدمت خلق بیان کرتے. یہ بڑے جملے ہیں, کبھی خود سوچئے گا. چلے کے بعد آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. اب لوگ جو ہیں وہ صبح و شام حاجت مندوں کا ڈیرا لگا رہتا. ہندو مسلم فساد کا جو ہے وہ کسی نے شوشہ چھوڑ دیا. یہ اکثر ہندوستان کے اندر ہوتا ہے, لیکن سارے ہندو اسے پسند نہیں کرتے. ہندو ساتھ رہتے ہیں, ہندو جو ہے بعض اوقات تعاون کرتے ہیں مسلمانوں کا, لیکن ہر قوم کے اندر, ہر مذہب کے اندر کچھ شرپسند لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ کے دور میں بھی ہندو مسلم فساد کا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیا گیا, اور قریب تھا کہ ہندو مسلم فساد شروع ہو جاتا. ہوا کیا؟ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر تہجد کے وقت ذکر کرتے تھے. ایک دن نہ جانے کیا کیفیت طاری ہو گئی آپ کے اوپر. یہ ہر وقت طاری نہیں ہوتی, ہر ایک کے اوپر ایک لمحہ آتا ہے, اس لمحے میں یہ سب کام ہوتے. وہ ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے, آپ نے اتنی شدت اور زور اور شوق اور عشق سے اور محبت میں گم ہو کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا, ہر چیز ہل گئی, اور جو نیچے ایک مندر تھا تھوڑی دور, اس مندر کا بڑا بت جو تھا وہ گر گیا. یہ اصل چکر ہو گیا کہ آپ نے اتنے زور سے اس وقت تبلیغ, وہ ایک خاص کیفیت ہوگی. تو اس قطب وقت نے جب ذکر کیا, توحید کا اعلان کیا, تو کیا ہوا کہ لرز اٹھی ہر چیز, وہ بت گر گیا. اب صبح کے وقت جب بھگوان پنڈت صاحب تشریف لائے, انہوں نے دیکھا کہ بڑا بھگوان ہی گرا پڑا, بڑا بت جو ہے وہ اوندے منہ گرا پڑا. انہوں نے کہا ضرور یہ جو پہاڑی میں 70-80 بندے اور اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, یہ انہی میں سے کسی نے شرارت کی ہوگی, یہ رات کو آئے ہوں گے اور آ کے گرا کے چلے گئے ہوں گے. اب اس کا گر جانا مذہبی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ بے عزتی ہے.
تو پنڈت نے اعلان کر دیا یہ مسلمانوں کا کیا دھرا ہے اور ہم ان سے بدلہ لے کے رہیں گے، آؤ چلتے ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے بت کو گرا دیا۔ کوئی پازیٹیو نہیں سوچا، نیگیٹو سوچتے ہوئے چل پڑے، پہاڑی کے اوپر گئے، جاتے ہی مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ تم لوگوں نے ہمارے بھگوان کو گرا دیا، ہمارے بت کو گرایا، تم لوگ داخل ہوئے۔ ابھی آواز سنی تو اندر سے بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تشریف ہے، بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی یہ آپ کے چاہنے والوں نے ہمارے بت کو گرا دیا، توہین کی ہمارے مذہب کی۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے ان کو تربیت ہی ایسی کی ہے، اور یہ صرف میری تربیت نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کو یہ تربیت ہے۔ ہمارے قرآن مجید کے اندر ہمارے نبی کو یہ کہا گیا، ہمارے نبی نے پھر آگے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو ان کے برے، ان کے جھوٹے خداؤں کو کچھ مت کہو، گالی مت دو، ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ ہمارے مذہب کے اندر تو تمہیں تو شاید معلوم نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں گئے تھے تو آپ نے چرچ کی سیڑھیوں پر بھی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ آپ چرچ کی سیڑھیوں پر تو نماز پڑھ لو، یہاں تو کوئی تصویر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اس لیے نہیں پڑھتا کہ کل کو آنے والا کوئی میرا دیوانہ اور چاہنے والا وہ یہاں آ کر مسجد نہ بنا دے کہ یہاں ہمارے نبی کے دوسرے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی، تو میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ یہ تیرا چرچ گرا نہ دیا جائے۔ کہا یہ ہے ہمارا مذہب، تیرے بت کو کون گرائے گا؟ لیکن تو ان باتوں کو مانے گا نہیں، چل ہم جا کے اسی سے پوچھتے ہیں جو گرا ہے کہ تجھے کس نے گرایا۔ اوئے ہائے ہائے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ نے جب یہ جملہ کہ چل اسی سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس نے گرایا ہے، اب مسلمانوں میں تو نعرہ تکبیر، اب ہندو پریشان ہو گئے۔ اب نیچے آیا، مندر میں خود گئے، مندر میں خود کھڑے ہو کر بت کے سامنے کھڑے ہوئے جو گرا ہوا تھا۔ اب عجیب سچویشن ہے، بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں اور وہ بت کا سر جو ہے وہ پاؤں میں ہے، ظاہراً وہ گرا ہوا۔ آپ نے پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اللہ کے حکم سے تم بتاؤ تمہیں کس نے گرایا ہے؟ بت میں سے پھر آواز آئی، صبح تہجد کے وقت جو آپ نے ذکر کیا تھا رب کا، اس کی توحید کو جس وجد اور زور اور شوق سے آپ نے بیان کیا تھا، اس سے ہر چیز لرز گئی تھی تو میں بھی گر گیا تھا، تو مجھے کسی نے نہیں گرایا۔ آپ کا یہ جملہ سننا تھا کہ وہ جو وہاں مندر میں اس وقت تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ بت بھی ان کی گواہی دے رہا ہے، کیا ان کے کلمے میں زور ہے؟ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا زور ہے؟ کبھی اس پہ گفتگو کروں گا میں، لا الہ الا اللہ میں کیا زور ہے؟ جب وہ یہ بولا تو خود ہی پھر بت سے آواز آئی، کہنے لگا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، دور لے جاؤ کہیں، یہ جگہ بابا شرف الدین کی ہے، یہ یہی رہیں گے۔ تو وہاں سے مندر بھی پھر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، اب آپ کی شہرت اور ہو گئی، کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا، کہنے لگے بھائی جب ہمارا بت اس کی گواہی دے رہا ہے تو یہی سچا ہوا، تو کلمہ پڑھا۔ اب وہاں خانقاہ میں ڈیرا لگ گیا، لوگ آتے آ کر مرید ہوتے، آپ ان کو اسلام کی اور بیسک تعلیم دیتے۔ لیکن جب اسلام کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان میں کچھ منچلے بھی آ جاتے ہیں، یہ حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ جیسے حضور کے دور میں ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میں ساری نمازیں نہیں پڑھوں گا، کچھ منچلے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ صاحب نظر سمجھتا ہے کہ میں کروا لوں گا، تو اس لیے وہ مان لیتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کس انداز سے اسے کام کروا لوں گا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک منچلا آ گیا، میں مسلمان بنتا ہوں لیکن شراب پیوں گا۔ فرمایا آپ تھوڑی دیر رکے، دوسرے بندے بھی ذرا چپ بیٹھ جاؤ، شراب میں پیوں گا۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آپ نے سر اٹھایا، فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیری شرط مانتا ہوں، تو میری شرط مان، تو میری شرط مانے گا تو میں تیری شرط مانوں گا۔ کہنے لگا جی وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے، اور فرمانے لگے سن وعدہ پکا کرنا ہے۔ اس نے پڑھا کلمہ، گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ گواہی دینے کے بعد آپ نے فرمایا سن لے، تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا، میرے کہنے لگا۔ اس نے سوچا بابا یہاں رہتے، میں شراب پیوں گا گھر بیٹھ کر، تو کوئی بات نہیں، میں یہاں کے پیوں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو شراب پیتا ہو نا تو شام کے ٹائم اس کو طلب ہو ہی جاتی ہے، اگر وہ دن میں اس نے نہیں پی تو وہ پیے گا ضرور۔ اب شام کو طلب ہو گئی، جب شام کو طلب ہوئی اب یہ سیدھا پہلے پہنچا ڈیرے پہ جہاں سے شراب ملتی ہے، وہاں پہنچا۔ شراب دی، اس دور میں شراب آپ کو پتا باٹل جو ہوتی تھی وہ لکڑی کی ہوتی تھی یا چھاگل میں ہوتی تھی شراب، وہ لکڑی کا آیا، کھولنے لگا جو ہی اس کا ڈھکن، شراب انڈیلنے ہی لگا، سامنے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، ایک دم سے شراب پر سائڈ پہ رکھ دی اور یوں سر نیچے کر کے بیٹھ گیا کہ یہ شاید گزر رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا چلو یہ یہاں بھٹی کے قریب سے یہ بھی گزر گئے، ایک ڈیڑے کے قریب سے۔ بڑی دیر بیٹھا رہا، نظر اٹھا کے دیکھا تو بابا نظر نہیں آئے، دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا، اب اس کو جو ہی وہ باٹل کو پکڑا، وہ لکڑی کی ہوتی تھی یا چھاگل ہوتی تھی، جو ہی اس کو پکڑا ڈالنے لگا، پھر دیکھا بابا سامنے کھڑے ہیں، اب تو پسینہ آ گیا اسے، کہنے لگا یہ بابا بھی تک گئے نہیں، بابا کو کوئی کام نہیں ہے، رات کافی گزر گئی، بابا ادھر ہی کھڑے ہیں، سر کو اس نے پھر جھکا لیا۔
اب ڈر رہا ہے کہ میں بابا سے تو ابھی عہد کر آیا ہوں میں. بوتل اٹھائی, اب بابا وہاں دکھے نہیں نا, بوتل اٹھائی, چھپائی, گھر چلا گیا کہ کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ کر پیتا ہوں. یہاں شاید ان کا گزر ہو جاتا, بار بار لگتا ہے یہیں کی چکر لگا رہے ہیں. گھر میں گیا, کمرے میں بیٹھا, اب جو ہی پینے لگا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو طلب ہوگی, پینے لگا تو جو ہی پینے لگا بابا سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ, بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں. اب تو اتنا خوف زدہ ہوا, چیختا ہوا پہاڑی کی طرف دوڑا جہاں آپ کا روزہ تھا, روزہ ہے اب, جہاں آپ کی خانقاہ تھی, دوڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنی زیادہ سیڑھی ہے, وہ بلندی سیڑھی ہے تو اب ہیں, بلندی کے اوپر تیزی سے دوڑتا ہوا اوپر پہنچ گیا. اوپر پہنچا, سانس پھولا ہوا, اور فجر کا ٹائم ہو گیا. سانس پھولا ہوا, وہاں سائڈ پہ جا کر بیٹھ گیا. گوشے میں جب بیٹھا تو مریدین کو تو پتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا. پوچھتے نور محمد, اس کا نام بابا شرف الدین نے نور محمد رکھا تھا, اور نور محمد تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ, یہ بابا کہیں گئے تھے اندر ہی ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا بابا تو عشاء کے اندر ہے, ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ہے تب سے اندر وظیفہ کر رہے ہیں, وہ تو فجر کی نماز کے بعد جائیں گے. کہنے لگا واقعی؟ کہنے لگا ابھی دیکھ لینا. بابا کمرے سے باہر آئے. کمرے سے جب باہر آئے تو یہ یوں دیکھ رہا تھا, وہ اس بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑے. مسکرا کے آگے گئے, مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے, آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اس کو بلایا کہ آیا, قدموں میں گر کے رو پڑا, روتا جائے, بابا بچا لو, بابا مجھے اس سے بچا لو. بابا میں یہ جو نشئی ہوتا ہے نا, وہ چیزیں نہیں چھوڑ پاتا, بڑی مشکل ہوتی ہے. اوپیم کا نشئی, ہیروئن کا, شراب کا, بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نشہ چھوڑنا. تو مجھے چھڑائے. آپ نے فرمایا کہ اچھا چھوٹ جائے گی, 3 دن ہمارے در کا لنگر کھا اور پانی میرا پی. یہ 3 دن کا لنگر کھا اور پانی میرا پی. بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے نشہ کیا اور پھر چھوڑنا کیا. مجھے 3 دن اس نے دربار کا لنگر کھایا, یعنی لنگر میں جو مریدین پکاتے تھے, اور پانی آپ دم کر کے دیتے تھے. تیسرے دن کے بعد یہ ام الخبائث چھوٹ گئی. آپ کے طرز زندگی میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کی جو تکلیفات ہیں وہ بھی برداشت نہیں کی. شادی آپ نے کیوں نہیں کی؟ کچھ کو حکم نہیں ہوتا. ان کی ساری زندگی اسی سوچ میں گزر جاتی, وقت ہی نہیں ملتا. شادی کبھی فرض ہوتی ہے, کبھی سنت ہوتی, کبھی مستحب ہو جاتی. خیر اس پہ پھر گفتگو کریں گے. تو آپ نے شادی یعنی نکاح نہیں کیا. آپ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان ہوئی, پوری فیملی مسلمان ہو گئی, آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. آپ نے ان کو حدیث فقہ سب پڑھائی, ان کے بچوں کو, لڑکیوں کو سب پڑھائی. اس کے بچے, اس کا پوری فیملی آپ کی دعا سے فقیہ ہو گئے. مسئلے مسائل بیان کرنے میں عبور حاصل تھا ان کو لوکل زبان کے اندر. تو ایک دن وہ باپ کہنے لگا, حضور میری بیٹی اس قابل ہے, آپ اگر اس کو اپنے عقد میں لے لیں ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی, یہ ہمارے لیے بڑے 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 فخر کی بات ہوگی. آپ نے فرمایا, کہنے لگے سنو, ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں ہم تمہاری بیٹی کو استاد مقرر کرتے ہیں, مجاہدہ کی تبلیغ کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں, شادی اور نکاح کی ہمیں اجازت نہیں. اب پتہ نہیں کیا بات تھی کہ انہوں نے بھی, جو شاگردہ بھی تھی اور فیض یافتہ ہیں, اور وہ فقہ پڑھایا کرتی تھیں آپ کے مدرسے کے اندر بچیوں کو, انہوں نے بھی ساری زندگی پھر نکاح نہیں کیا. ساری زندگی عبادت میں گزارتی, ساری رات عبادت کرتی تھی وہ, اور دن کو بچیوں کو فقہ پڑھاتی تھی. روزے, عبادت, ساری زندگی گزارتی. اس لیے ان کا نام, آپ جب جو حیدرآباد والے ہیں وہ تو اس لینگویج کو سمجھتے ہیں, لیکن پاکستان والے اور دوسرے ملک والے شاید عجیب سا سمجھیں. حضرتا پھیکی بی صاحبہ, یہ پھیکی بی جو ہے یہ اکثر پاکستان والے لوگ نہیں سمجھیں گے, کیونکہ ان کی لینگویج کے اندر پھیکی اور میٹھی ہوتا ہے. یہ حیدرآبادی جو ہیں وہ پھیکی بی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی, اس جھنجٹ میں نہیں پڑی, وہ عقیدت کے اندر پوری زندگی انہوں نے گزار دی. ان کا روزہ بھی پہاڑی شریف میں ہی ہے. جب آپ جاتے ہیں تو ان کا عورتیں جو ہیں وہاں جاتی ہیں, ان کے لیے فاتحہ پڑھتی ہیں. تو پوری زندگی جنہوں نے حضرت بی بی مریم جیسی گزار دی, اور عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے عورتوں کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. آپ جائیے ان کے لیے فاتحہ پڑھا کیے, فاتحہ پڑھنے کے بعد کہا کریں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم پہ کرم فرما, کیونکہ انہوں نے فقہ پڑھائی ہے اپنی زندگی کے اندر. لیکن بابا جو ہیں, آپ سارے طلباء آپ کے بچے تھے, سارے مرید آپ کے بچے تھے, آپ ان کی تربیت کرتے تھے. تو یہ جو نسل چلی ہے, آپ نے خود شادی نہیں کی, نہ ہی آپ کے بچے ہوئے, آپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اڈاپٹ کیا. وہ خیر وہ آپ کے بھائی کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی آئے تھے, سید فرید الدین بن سید موسیٰ سہروردی.
25 سال آپ کی وصال کے بعد بھی یہ تبلیغ کرتے رہے. یہ سجادہ نہیں، یہ اب جو آپ کو نظر آتے ہیں نا حیدرآباد میں، یہ جو ان کے خاندان والے، یہ انہی کی اولاد سے ہیں. ان کے بھائی سید موسیٰ سہروردی کے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں یہ سارے کے سارے بچے. جس نے آنا ہے اس نے آخر جانا تو ہے ہی. آپ نے حیدرآباد دکن میں اسلام کا جھنڈا گڑ دیا، اور آج دیکھ لو جہاں مسلمان نہیں تھے وہ مسلمانوں کا گڑھ بن گیا. مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں سے کچھ زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ 45 ہے، لیکن میرے نزدیک کچھ زیادہ ہے، مگر بتاتے کم ہے. کل من علیہ فان کی تفسیر، مخلوق کو آنا ضروری ہے اس تفسیر کے اندر. چاہے ایک لمحہ ہی ہو، وہ لمحہ آ گیا. جمعۃ المبارک 17 سپٹمبر 1228. آپ فرشتوں کے ساتھ بلندی کی جانب بڑھ گئے. فرشتے آ گئے آپ کی روح مبارک کو لینے کے لیے. جست انور زمین پہ رہا، روح آپ کی بلندی پہ دیکھ رہی ہے. آپ کی ظاہری جدائی میں ہر آنکھ اشکبار ہوئی. اطراف سے آپ کے مریدین آئے، عقیدت مند آئے، خاندان کے لوگ سب آئے. ان میں بہت سے وہ بھی تھے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ تھے، قلعہ گولکنڈا کے اندر کام کرتے تھے، وہ بھی آپ کے بڑے دیوانے تھے. وہاں کے لوگ بھی آئے. آپ کے بھتیجے خلیفہ اور جانشین جن کی نسل آج ہے، آپ کی وصیت ان کے بارے میں سنائی گئی. ان کو خلیفہ اور نیابت دے دی گئی، خلافت اور نیابت دے دی گئی. آپ کے پیر بھائی، حقیقی بھائی اور منہ بولے بیٹے سید فرید الدین سب نے مل کر غسل دیا. جنازہ ہوا. جنازہ کے بعد 20 شعبان بروز ہفتہ کو جسم انور آپ کا پہاڑی شریف کی چوٹی پر سپرد خاک کر دیا گیا. روضۃ من ریاض الجنہ، وہ خاک عام خاک نہیں ہے، وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے. اس کا نام ہی پہاڑی شریف ہے. بہت بلند ہے. ہمارے ایک نمازی ہیں یہ اروند کے اندر، شاہ جہاں، حیدرآباد کے ہیں. مجھے حیدرآباد کے لوگوں سے بڑا پیار ہے. ان کا ادب بچوں میں بھی کیا کمال ہے یار. تو مجھے بتا رہے تھے شاہ جہاں صاحب، یہ بڑے اعلیٰ عہدے پر حیدرآباد میں فائز رہے ہیں، اب امریکہ میں ہیں. کہنے لگے کہ میں ہر 16 تاریخ کو جایا کرتا تھا، فجر کی نماز وہاں پڑھتا تھا. اور وہ امام صاحب سے میری بڑی دوستی تھی. وہ جو سلام پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. کہتے 365 سیڑھی ہیں، نیچے سے لے کے دربار تک کہہ رہے ہیں 365 کے قریب سیڑھیاں ہیں. میں چڑھ کر وہاں جایا کرتا تھا. تو پہلے کبھی جو ہے وہ یہ کچی جگہ ہوتی تھی، لیکن لوگ جاتے تھے. یہ آپ کا مزار جو ہے یہ بنا چھت کے تھا پہلے. پھر اس کے اوپر 1288 ہجری میں یعنی 1871 عیسوی میں آپ کے وصال کے تقریباً کچھ سال کم 600 سال بعد دولت خان بن منور خان نے قبر پر عمارت بنا دی. پھر نواب خورشید جاں نے سنگ مرمر کی چوکھنڈی بنائی، اور ساتھ ہی نواب خورشید جاں نے مسجد بنوائی. آصف جاہی حکومت کے حکمرانوں کو آپ سے بڑی عقیدت تھی. آصف جاں 1، آصف جاں پنجم، ششم، اپنے نام سے آصف جاں. تو آصف جاہی جو حکومت ہے، حکمران ہیں، ان کو بڑی عقیدت تھی بابا شرف الدین سے. نواب ناصر الدولہ جو ہیں، آصف جاں چہاروں، ان کے حکم سے نیچے سے مزار تک پختہ سیڑھیاں جو ہیں وہ بنائی گئی. اور ان کے صاحبزادے نواب افضل الدولہ آصف جاں پنجم جو ہیں 1857 مئی میں یہ تخت پر بیٹھے تو انہوں نے حکم دیا کہ خوب آرائش کی جائے، جہاں جہاں باغ لگ سکتا ہے باغ لگا دیا جائے، اور خانقاہ کو خوبصورت بنا دیا جائے. تو بابا شرف الدین کو کی خانقاہ کو خوبصورت بنائے گا. پھر ان کے صاحبزادہ نواب میر علی خان صدیقی آصف جاں ششم 1869 میں جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے بابا شرف الدین پہاڑی شریف کے مزار پر چلہ بھی کاٹا ہے، یعنی مراقبہ کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ بعض تو ایسا دورانیہ آتا تھا کہ روزانہ حاضری دیتے تھے. ان کا بیٹا نواب میر عثمان علی خان 1911 میں تخت نشین ہوا تو نیچے سے اوپر تک سیڑھیوں کے اوپر پتھر لگا دیے، نیچے سے بلندی. تو اب مجھے شاہ جہاں صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پختہ بالکل جو ہے وہ سیڑھیاں ہیں.
اور آپ کا مزار جو ہے وہ 4 مینار سے تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ 2014 میں آپ کا 748واں عرس ہوا اور آپ کے عرس میں جو ہے وہ سندل لایا جاتا ہے، بالاپور سے سندل آتا ہے۔ یہ بالاپور جو ہے یہ گاؤں ہے، قصبہ ہے، یہاں سے ٹھیک 12 بجے سندل جو ہے وہ نکلتا ہے اور فجر کے وقت جو ہے وہ مزار کے اوپر پہنچتا ہے۔ لوگ آگے سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، رش لگا ہوتا ہے مزار شریف کے اوپر۔ ویسے تو خیر نیچے جس جگہ کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں وہاں لوگوں کا جو ہے وہ جمگھٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بالاپور سے پہاڑی شریف کا فاصلہ 6 کلومیٹر ہے۔ تو بالاپور سے سندل آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں جب ہسٹری پڑھ رہا تھا تو مجھے معلوم پڑا کہ جب آپ دہلی سے تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے بالاپور میں بھی قیام کیا تھا، تو گویا کہ بالاپور بھی آپ کی بیٹھک ہے، تو وہاں سے سندل جو ہے وہ آتا ہے۔ نظام ٹرسٹ سے بھی سندل آتا ہے، 19 شعبان کو چلتا ہے، درباروں مزاروں بازاروں سے ہوتے ہوئے 20 تاریخ کو پہنچتا ہے۔ پولیس کی طرف سے بھی 20 شعبان کو سندل چڑھایا جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ پولیس بھی جو ہے وہ اولیاء کرام کی عقیدت مند ہے، تو پولیس کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی سندل جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ سندل چڑھایا جاتا ہے، سندل نکلتا ہے، سندل لایا جاتا ہے، پاکستان والوں کے لیے کچھ یہ نئی اصطلاح ہوگی۔ سندل سے تو سمجھ جائیں گے، آگے انہیں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوگا۔ تو میں نے عرس پہ دیکھا، یہ جو بھی 748واں عرس ہوا ہے کہ یعنی سندل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ اب سندل جب لایا گیا کچھ تو پیچھے سے بنا کے لاتے ہیں، لیکن سندل جو ہے کچھ وہاں بنایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سندل کے پیکٹ ہوتے ہیں، یہ کرناٹکا اور کیرالا کے اندر بہت سندل ہوتا ہے، تو ہندوستان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ درباروں پہ اور مذہب کے اندر سندل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ سندل کا جو پاؤڈر ہے، برادہ جو ہے، وہ پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ گھولا جاتا ہے، اور سٹیل کے جو ہے وہ گڈوے ہوتے ہیں، تو چکھنڈی کے قریب جو ہے 1-2 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یوں سندل جب آتا ہے تو وہ گڈوا پکڑتے ہیں سٹیل کا، تو وہ جو چکھنڈی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بابا شرف الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر یوں ڈھیل دیتا ہے، تو وہ سارا سندل آپ کی قبر مبارک کے اوپر یوں، پھر دوسرا تیسرا چوتھا وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو وہ سندل جو ہے نا، وہ یہ 2 طریقے ہیں، میں ایک پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو سندل جو ہے یہ صرف ہم اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر یہ سندل کا استعمال جو ہے، یہ لاما بڈھسٹ جو ہے نا، ان کے بڑے کو لاما کہتے ہیں، وہ لاما جب مراقبے میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی سندل کا استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی خوشبو سے آدمی کے اندر ہوشیاری پیدا ہوتی ہے، آدمی جو ہے وہ ہوشیار رہتا ہے۔ اور جاپان اور چینی یہ بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، سندل کا استعمال یہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرتشت جو ہیں، فائر ٹیمپل کے اندر سندل کا استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سندل یہاں آگ میں جلائی جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی باہر سے لے جاتا ہے تو ذرا سستی مل جاتی ہے، لیکن فائر ٹیمپل سے اگر کوئی خریدتا ہے تو سندل ذرا مہنگی ملتی ہے۔ تو یہ سندل جو ہے یہ بابا شرف الدین، یہ ہے سندل لانا۔ تو سندل لایا جاتا ہے، پھول اوپر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں سے وہ سندل کچھ لوگ تبرک بھی لے جاتے ہیں، تو یہ رونق جو ہے وہ لگی رہتی ہے۔ آج میری تحقیق جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی ولی کی تحقیق شروع کر دیتا ہوں تو پھر اس دن سے لے کے ان کے بیان تک میں فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، اور دلائل الخیرات پوری جو ہے روزانہ ان کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ تو میں نے تو ان کو اصالہ ثواب کیا، اور جب تحقیق کر کے میں پہنچا اپنی مسجد کے اندر تو آگے ملاقات میری ہوئی سید مشتاق احمد صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے۔ تو سید مشتاق صاحب جو ہیں وہ اسد الدین اویسی جو ہیں، حیدرآباد والے لوگ تو ان کو جانتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ پی ایس ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ میں یہاں تحقیق کر کے گیا تو آگے ان سے ملاقات، اور پھر وہ شجاع الدین صاحب جو ہیں افتخاری خانقاہی آدمی ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو جب میں نے تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ ہم بارہا جو ہیں وہ ان کے مزار کے اوپر جو ہیں وہ جا چکے ہیں۔ تو یہ دونوں ہستیوں کا ملنا، پھر ہم نے مل کر جو ہے وہ ان کا ذکر کیا، تو میں اپنی بات کو اور آج کی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد نظامیہ جامعہ نظامیہ کا ایک بہت بڑا نام انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو جو ہے، انوار محمدی ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور صالحین یعنی ولیوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔